Royal Beacon Rabbil Allied School and Girls College Chapri in Kutbul Fata Yung Atak Office No 05722111022 Principal 03315453510 Director Rajazishan Ahmed 0312214848. تمام تعریفیں اس کائنات عالم کی جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اور بحد درود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو منصب ختم نبوت عطا فرمایا۔ آج حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی 6 نصیحتیں جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی نصیحت آموز نصیحتیں، ہر کوئی صرف اپنے اوپر غور کرے۔ اگر ان 6 نصیحتوں میں سے ہم نے کسی ایک پہ بھی عمل کر لیا، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، یہ سلسلہ میرا بنا ہوا ہے۔ توبہ کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں، لیکن اس توبہ پہ قائم نہیں رہتا، پھر گناہوں کی طرف چلا جاتا ہوں۔ آپ نے اس جوان کو 6 نصیحتیں لگائی ہیں، 6 نصیحتیں سننے والی ہیں، عمل کرنے والی ہیں۔ کوئی ایک نصیحت بھی ہم نے پکڑ لی، عمل شروع کر لیا، یقین جانی ہم کامیاب ہیں۔ اب نے فرمایا جوان، پہلی بات یہ ہے کہ جب تیرا ارادہ ہو جائے کہ تو نے گناہ کرنا ہے، تو نے گناہ کرنا ہے، کہا اس وقت تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے۔ جوان نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رزق دینے والی ذات ہی رب العالمین کی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے جوان، تو اللہ کا دیا ہوا رزق چھوڑ نہیں سکتا تو پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ آگے سے آپ نے دوسری نصیحت لگائی، فرمایا کہ جوان ہے، جوانی کی تیری عمر ہے، گناہوں کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، چل جب تیرا ارادہ قلب اس بات پہ آگاہ ہو جائے، جب تو اس طرف مائل ہو جائے کہ تو نے گناہ ہی کرنا ہے، کہ اس وقت تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لے کہ اللہ کی ذات تجھے دیکھ نہ سکے۔ اب وہ جوان کہتا ہے جناب یہ کیسی بات ہوئی کہ رب مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نے فرمایا جوان، تو اپنے آپ کو رب کے سامنے چھپا بھی نہیں سکتا، تو پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر تیسری بات فرمایا جوان، پھر بھی جب تیرا دل کر جائے گناہ کرنے کا، کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مملکت سے اپنے آپ کو باہر نکال لینا، اللہ تعالیٰ کی مملکت سے اپنے آپ کو باہر نکال۔ کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر طرف تو بادشاہیت تو پروردگار کی ہے، وہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک القدوس ہے۔ میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تجھے پتہ ہے ہر طرف بادشاہیت، اللہ نور السماوات والارض، ہر طرف بادشاہیت اس پروردگار کی ہے، تو پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ پھر آگے نصیحت لگائی چوتھی، کہا جوان پھر بھی تیری جوانی کی عمر ہے، گناہوں کی طرف تیری رغبت ہو جاتی ہے، کہا جب تیرا ارادہ قلب اس بات پہ آگاہ ہو جائے کہ پکا ہو جائے کہ تو نے گناہ ہی کرنا ہے، گناہ ہی کرنا ہے، گناہ ہی کرنا ہے، کہا سن، جب ملک الموت علیہ السلام تیری روح قبض کرنے کے لیے تیرے پاس آئیں گے، تو نے کہنا جناب ذرا ٹھہریے، فرشتے سے کہنا ذرا ٹھہرے، میں تھوڑی سی توبہ کر لوں، چند منٹ تو مانگ لینا، مہلت مانگ لینا توبہ کرنے کے لیے۔ جوان کہتا ہے جناب اسرائیل ٹائم دے گا مجھے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اسرائیل تو کسی کو ٹائم دیتا ہی نہیں، اس کا کام ہے روح قبض کرنا، وہ آتے ہیں روح قبض کرتے ہیں، وہ تو مہلت کا ٹائم دیتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تو اسرائیل سے ٹائم مہلت کا نہیں لے سکتا پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ پھر لگائی 5ویں نصیحت، کہ جوان ہے ٹھیک ہے، تیری عمر ہے، بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے،
لیکن یاد رکھ جب تیرا ارادہ قلب اس بات پہ مطمئن اور آگاہ ہو جائے، حاوی ہو جائے کہ تو نے گناہ ہی کرنا ہے، پہ جب قبر کے اندر جب فرشتے تجھ سے سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کے جواب نہیں دینا، انکار کر دینا۔ کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فرشتے وہ اس طرح بٹھائیں گے اور اس طرح پوچھیں گے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ جوان تو فرشتوں سے بھی انکار نہیں کر سکتا اور پھر بھی تو اپنے دل میں گناہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آخری نصیحت بڑے کمال کی آپ نے لگائی، فرمایا جوان اگر تیرا ارادہ ہو ہی جائے نا گناہ کا، تو معاشر والا دن جب برپا ہو جائے گا، جب فرشتے پکڑ کر حکم ہوگا اس کے جہنم کی طرف لے کر چلے جاؤ، فرشتے پکڑ کر تجھے لے کر جائیں گے جہنم کی طرف، تو انکار کر دینا، کہنا میں نہیں جاؤں گا اس طرف۔ جوان کہتا ہے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم پروردگار ہو جائے، جب اس عدالت میں فیصلہ یہ ہو جائے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں اور فرشتے مجھے پکڑ کر گھسیٹ کر لے کر جائیں تو میں فرشتوں سے انکار کر دوں، جانے سے انکار کر دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جوان جب تو رب کا رزق نہیں چھوڑ سکتا، اپنے آپ کو اتنا دور بھی نہیں کر سکتا کہ رب تجھے دیکھ نہ سکے، رب کی مملکت سے تو باہر بھی نہیں نکل سکتا، اسرائیل سے تو مہلت بھی نہیں لے سکتا، قبر کے جوابات دینے میں انکار بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کے کہنے پر تو جہنم کی طرف جانے سے روک بھی نہیں سکتا، انسان پھر تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ یہ سوچئے گا، میں سوچوں اپنے آپ سے، آپ سوچئے گا اپنے آپ سے، اپنے ضمیر کی عدالت کو حاضر رکھ کر سوال کریں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے جب گناہ کھلتے ہیں، کوئی بات ہو جائے، کوشش ہوتی ہے ہمارے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو، کیوں؟ عزت خراب ہوگی، لوگوں کو یہ گناہ لوگوں کے سامنے کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار یہ تو ایسا بندہ تھا، اس نے یہ گناہ یہ کام کر دیا۔ جب رب دیکھ رہا ہے، اب خلوت میں رب تب بھی دیکھ رہا ہے، اب جلوت میں رب تب بھی دیکھ رہا ہے، تنہائی میں رب تب بھی دیکھ رہا ہے، محفل میں رب تب بھی دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں رب تب بھی دیکھ رہا ہے، روشنی میں رب تب بھی دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں ہے رب آپ کو دیکھ رہا ہے، جس طرح بھی ہیں رب دیکھ رہا ہے، تو سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔